السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذی، وہی ذات ہے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کو، ثم پھر استوا اقرار پکڑا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کیا ان کو، سبع سات سماوات آسمان کو، وہو اور وہ بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے والذی، وہی ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ زمین میں یہ جو باغات ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، جن ہیں، انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جو بھی ہیں، یہ سب کس نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، کہا اگر تم زمین کی طرف دیکھتے ہو تو ہر چیز میں تمہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، اور جب پھر تم آسمان کی طرف دیکھو تو آسمان میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، فسواہن پھر ہم نے برابر کیا، سبع سماوات سات آسمانوں پر۔ جتنا زمین سے ایک آسمان کا فرق ہے اتنا ہی ایک آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں، سبحان اللہ۔ اور بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے اس چھت کو ہمارے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو درست کیا، برابر کیا۔ کہیں پہ بھی نگاہ دوڑا کر دیکھ لو آسمان کی طرف، کہیں پہ بھی تمہیں ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا، کہیں پہ تمہیں کوئی ہول نظر نہیں آئے گا، کہیں پہ تمہیں لگے گا نہیں کہ یہاں سے کچھ کم ہے، یہاں سے کچھ زیادہ ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے برابر اور درست کر کے، اس کو پرفیکٹ کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ پھر ان چیزوں کو بنا کر غافل نہیں ہو گیا۔ اس نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اس میں اس مخلوق کو پیدا کیا، آسمان بنایا، اس میں فرشتوں کی ڈیوٹیز لگا دی، کچھ بھی جو بھی اللہ نے بنایا، پھر اس سے وہ غافل نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات اگر مجھے ایک ہی وقت میں پکارے تو میں ہر ایک کی صدا کو سنتا ہوں، سبحان اللہ، اور پھر اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ امیر پہلے آئیں، میں ان کی بات کو پہلے سنوں گا، غریب بعد میں آئے۔ جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے آدمی سے ملنا ہوتا ہے تو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، سفارش کروانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے ٹائم ملتا ہے کہ اس سے ہماری میٹنگ ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہاں پہ تمہیں میرے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے کسی کی اپوائنٹمنٹ یا کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے پاس تم جائے نماز بچھاؤ اور روتے ہوئے آ جاؤ، میں تمہاری ہر بات کو سنوں گا، میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گا، میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا، سبحان اللہ۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، یہ میرے اللہ اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں کہ اے بندو تم کہاں جاتے ہو، تم کس کی طرف بھاگ رہے ہو؟ تم اللہ کی طرف آؤ جس نے تمہارے لیے زمین آسمان پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے ہر چیز کو تابع کر دیا، تم اسی کی طرف آؤ، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جس وقت کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض بھی زمین میں، خلیفہ کہتے ہیں اسے نائب کو ہوتا ہے جو ایک دفعہ آتا ہے، پھر اس کی جگہ دوسرا، دوسرے کی جگہ تیسرا، تیسرے کی جگہ چوتھا، یعنی ایک شخص پرماننٹلی نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہو گیا؟ خلیفہ کہتے ہیں جانشین یا نائب یا خلیفہ۔ قالو، کہا فرشتوں نے، اتجعلوا، کیا بنائے گا، فیہا بھی جس میں، من یفسد، جو فساد کریں گے، فیہا بھی جس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، ونحن، اور ہم، نسبح، تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، ساتھ تیری حمد و ثنا کی، تعریف کی، ونقدس، اور پاکی ہے، لکا، آپ کے لیے۔ قال، فرمایا اللہ نے، انی بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ جس وقت تمہارے رب نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ انسان، میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نائب وہ ہوتا ہے جس کی جگہ کوئی نہ کوئی آتا ہے، تو انسان پرماننٹلی نہیں تھا۔ ایک انسان آئے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام آئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کوئی نہ کوئی آئے گا، یہ نہیں کہ وہ فکسڈ ہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا اپنے رب سے کہ اللہ تو انسان بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، زمین میں خون بہائے گا، جھگڑا کرے گا؟ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ایک انسان کو پیدا کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں، انی بے شک عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ جب انسان دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ تم کہتے تھے نا اس انسان کو پیدا نہ کرنا، یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا، یہ دیکھو یہ میرا انسان وہی ہے جو مجھے پکار رہا ہے، جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے وہ پھر بھی مجھ سے محبت رکھتا ہے، پھر بھی مجھ سے ڈرتا ہے۔ جس نے جنت کو دیکھا ہی نہیں وہ پھر بھی اس کی طلب کرتا ہے، جس نے جہنم کو دیکھا ہی نہیں وہ پھر بھی اس سے خوف کھاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ تم وہ باتیں نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہم کسی بھی بات کا فوراً ہی نتیجہ نہیں نکال سکتے، ہم اپنی قسمت کے بارے میں فوراً ہی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اگر آج ہم دکھ میں تو ہمیشہ ہی دکھ میں رہیں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ ہم وہ نہیں جانتے جو میرے اللہ جانتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَّمَ، اور سکھائے، آدم علیہ السلام کو، اسماء، نام، کلہا، سارے کے سارے، ثم پھر ارادہم، سامنے کیا ان کو، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقالا، پس فرمایا اللہ نے، انبئونی، بتلاؤ مجھ کو، باسمائی، نام، ہؤلاء، ان کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کہا آدم علیہ السلام کو کیا کیا، آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ کون سے نام سکھا دیے؟ جو دنیا میں جو چیزیں استعمال کرنے والی تھی، جو ضرورت اشیاء تھی، اس چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اب یہ جو ہم گھر میں برتن استعمال کرتے ہیں، گھر میں جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کے نام کہاں سے میں آئے، ہمیں کہاں سے پتہ چلے؟ یہ شروع سے چلتے آئے، شروع سے کہاں سے، ایٹ دی اینڈ اگر ہم جائیں تو ہمیں آدم علیہ السلام تک ہی پہنچیں گے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا، جو بھی انسان کا ضرورت پڑنے والی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے سارے نام ان کو سکھا دیے۔ اب اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کیا کیا، فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا۔ اب فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب میں آپ کے سامنے کوئی کوسچن کرتی ہوں جس کا میں نے آپ کو لیکچر نہیں دیا ہوا، تو آپ تو یہی کہیں گے نا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو میں کیسے اس کا آنسر کروں؟ آپ نے تو مجھے پڑھایا ہی نہیں ہے، آپ نے تو مجھے سکھایا ہی نہیں ہے، تو میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ یہ چیز کا کیا نیم ہے، یہ اس کوسچن کا کیا آنسر ہے؟ ایسا ہی ہے نا۔ تو ایک بچہ وہ ہے جو میرے پاس ٹیوشن آتا ہے، جو میرے پاس پڑھتا ہے، میں اس کو وہ لیکچر پہلے سے ریڈی کر دیتی ہوں، تو میں اس کو کہہ دیتی ہوں کہ چلو اب تم بتاؤ، تم مجھے بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، تو وہ تو فوراً بول پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تم کہتے تھے نا انسان کو پیدا نہیں کرنا، انسان خون کرے گا، فساد کرے گا، تو اگر تم اتنا ہی جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بھی بتا دو۔ قالو، کہا فرشتوں نے، سبحانکا، پاکی ہے تجھ کو، لا علم لنا، نہیں علم ہمارے لیے، الا مگر، ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا، انکا، بے شک، انت تو، علیم الحکیم، بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہی، لیکن ہم وہ نہیں جانتے جو آپ نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن ہم وہ چیزیں جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھائی۔ یہی بات ہو رہی ہے نا، لا علم لنا، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں واقف،
وہ کیوں نہیں تھے واقف؟ کیونکہ وہ انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے۔ ان کی چیزیں یا ان کی جو باتیں، ان کی جو استعمال میں آنے والی چیزیں تھیں، وہ انسانوں کے مطابق نہیں تھی۔ کہنے لگے الا ما علمتنا، لیکن ہمیں ان باتوں کا علم ضرور ہے جو آپ نے ہمیں سکھائیں۔ پھر فرما دیا انک انت علیم الحکیم، کہنے لگے کہ اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، تو حکمت والا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ تیری کیا مصلحت ہے، ہمیں نہیں پتا تو کیا حکمت رکھتے ہوئے ہے۔ ہم نے تو کہہ دیا کہ انسان فساد کرے گا، اس میں یعنی خون بہائے گا، لیکن ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ قالا، فرمایا اللہ نے، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتاؤ ان کو، باسمائہم، ان کے نام۔ فلما، پس جب، انبأہم، بتائے ان کو، باسمائہم، ان کے نام۔ قالا، فرمایا اللہ نے، علم، کیا نہیں، اقل، کہا تھا، لکم، تم کو، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، غیبہ، غیب، السماواتی، آسمان کا، والارضی، اور زمین کا، وعالم، اور جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم، اور جو تم تکتمون، چھپاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے کیا اور ان کو کہا کہ بتائیں ہمیں نام۔ تو اب ان کو تو آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام فوراً ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماواتی، بے شک میں جاننے والا ہوں آسمان کا غیب اور زمین کا غیب، مجھے سب پتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، جو تم پریٹینڈ کر رہے ہو اور جو تم اپنے اندر باتوں کو چھپا کے رکھے ہوئے، میں ہر بات کو جاننے والا ہوں، میں ہر چیز کا علم رکھے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا، اور جس وقت کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس سجدہ کیا، الا، مگر ابلیس، ابلیس نے، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ہم نے کیا کیا؟ فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں کرنا تھا۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فوراً کہہ دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، نہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ پہلے آزمائش میں ڈالا، فرشتوں کو بتایا کہ تم جس انسان کو کہہ رہے تھے کہ یہ فساد کرے گا، خون کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام سکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دے دیا، علم سے نواز دیا۔ جب فرشتے ان کا جواب نہیں دے سکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہتر ثابت کرنے کے لیے ہر چیز کا علم ان کو پہلے ہی بتا دیا۔ اب جب فرشتے کوئی جواب نہ دے سکے تو اللہ نے کہا کہ اب تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب اللہ کے جو فرشتے تھے سب نے سجدہ کیا، سب نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، صرف ابلیس نے انکار کیا۔ اب ابلیس کون تھا؟ ابلیس جنوں کا سردار تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی، اتنا اللہ تعالیٰ کا تابع دار تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقربین میں سے رکھے ہوئے تھے، وہ فرشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز تھا۔ اب یہاں پہ آزمائش تھی فرشتوں کے لیے کہ کون اللہ کی بات پر عمل کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ اب ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، انکار کرنے کے ساتھ تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو تکبر بالکل نہیں پسند۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے، اور اس نے کیا کر دیا؟ اس نے تکبر کیا، صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں کیوں کروں اس کو سجدہ؟ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں؟ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس میں کتنے سجدے ہیں؟ اور ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنا ہمارے لیے عام بات ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، ہمارے لیے کوئی بڑی بات ہوتی نہیں۔ ہم نے کسی سے ملنا ہو تو ہم اسپیشل تیاری کرتے ہیں، ہم ٹائم نکالتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مینیج کر لیتے ہیں۔ اگر صبح مارننگ میں کوئی میٹنگ ہو، ہم نے اسکول جانا ہو، کالج جانا ہو، یا کوئی اسپیشل کسی پرسن نے آنا ہو، تو ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی، یا ہم اپنے لیے الارم سیٹ کرتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں کہ ہم
لیٹ نہ ہو جائیں، لیکن فجر کے ٹائم کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بے ہوش سوئے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی ملاقات کا کوئی شوق ہی نہیں ہوتا، ہماری نماز ضائع جا رہی ہوتی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہاں شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، اور ایسی نماز پڑھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جو میرے نبی نے ہمیں سکھائی ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔